نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا أرحم الراحمين. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وهديناه النجدين. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنا هديناه السبيل اما شاکرا و اما کفورا. یعنی اگر انہی آیات کو آپ دیکھتے ہیں سورہ شمس کی جو پہلی دو آیات وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا یعنی آیت نمبر 8 اور 9، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم، اللہ تعالیٰ نے انسان کی ذات کی قسم کھائی ہے جس نے اسے ہموار کیا. یعنی آپ کو اور مجھے کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور اس نے قسم کھائی ہے کہ اس ذات کی قسم جس نے انسان کو بنایا، سواہا برابر کیا، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی. اب دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کوئی بھی نیکی کرتے ہیں یا برائی کرتے ہیں تو کیا ہمیں الہام ہوتا ہے؟ ہمارے دل کے اندر ایک کھٹکا سا لگتا ہے کہ نہیں؟ آپ جب نیکی کرتے ہیں نا تو آپ کو خوشی ہوتی ہے. آپ چیریٹی کرتے ہیں آپ کو خوشی ہوتی ہے نا. کسی کے ساتھ آپ کوئی لڑا ہوا ہے صلح کرواتے ہیں، کتنی خوشی ہوتی ہے کہ کسی نے یہ کام نہیں کیا، کتنے سالوں سے ناراضگی اور لیکن میں نے کر دیا. آپ پرسکون ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے کئی دنوں بعد آپ سوئے ہوں اور بڑی اچھی نیند سے سوئے ہوں. تو یہ الہام کون کرتا ہے؟ یہ اللہ نے خود کہا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یعنی اللہ نے اس کا جو بھی آپ نیکی کرتا ہے انسان یا برائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا الہام انسان کو کر دیتا ہے کہ تم نے اچھا کیا یا برا کیا ہے. اب اسی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان سرت کا حسنت کا وساعت کا سیئت کا فانت مؤمن. قال یا رسول اللہ، یعنی فرمایا اگر تمہیں اپنی نیکی اچھی لگے، اگر تو نیکی کرتا ہے تمہیں اچھی لگے اور تمہاری برائی تمہیں بری لگے، گناہ کیا تو کیا ہوتا ہے؟ برا لگتا ہے، ہائے افسوس ہوتا ہے کہ ہائے میں نے یہ گناہ کر دیا. چاہے آپ کسی کو بتائیں نہ بتائیں لیکن آپ کا نفس آپ کو ملامت کرتا ہے، آپ کا دل آپ کو ملامت کرتا ہے کہ یہ کام برا کیا ہے. اب جب یہ لگے تو تم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنْتَ مُؤْمِن، پھر تم مومن ہو. جب تمہیں نیکی کر کے تمہیں پتا ہو کہ احسنتا تو نے اچھا کیا ہے، برائی کرو تمہیں پتا ہو کہ تو نے برا کیا ہے، تو جب یہ محسوس ہو، یہ فیلنگ آئے آپ کو تو کیا ہے؟ فَأَنْتَ مُؤْمِن، مومن ہے آپ. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نے کہا آدمی نے یا رسول اللہ فَمَلْ اسم، گناہ کیا ہے؟ یہ تو ہو گیا نا کہ ایمان کیا ہے، اب گناہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا حاک فی نفسک شیء فدعه،
جب آپ کے نفس میں کوئی چیز کھٹکتی ہے اس کو چھوڑ دو، یہ گناہ ہے. فیلنگ آ جاتی ہے نا، تو جب آپ کو لگے کہ میں اگر کرنے لگا ہوں، آپ کو فیل آئے کہ یہ برا کام ہے، اس کو فدعہ، اس کو چھوڑ دو. اب ایمان اور اسلام، ہم نے اکثر اسلام کے بارے میں بہت کچھ سیکھتے ہیں، ہم ایمان کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. یعنی ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کس پہ لے کے آتے ہیں ہم؟ اللہ پہ. ٹھیک ہے، اور ہم اللہ پہ ایمان لے کر آتے ہیں. ہم زبانی سب کہتے ہیں، ہمیں پتہ بھی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں ہے. کہ کیا ہم اللہ کو حاجت روا مانتے ہیں کہ ہر ضرورت اللہ پوری کرنے والا؟ کیا یہ ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں؟ زبان سے ہم کرتے ہیں، ہر حاجت ہماری اللہ پوری کرتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ میری ضرورت فلاں بندہ پوری کر سکتا ہے. حاجت روا کون ہے؟ اللہ. داتا بخش کون ہے؟ اللہ. بخشنے والا اللہ ہے. دستگیر کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. گناہوں سے بخشنے والا، معاف کرنے والا، آپ کو ضرورت میں دینے والا. ضرورت میں آپ مانگے، آپ کا ایمان اللہ پہ اتنا مضبوط ہو کہ اللہ مجھے ضرور دے گا، آج نہیں تو کل ضرور دے گا. جب ہم یہ ساری چیزیں اللہ پہ مانتے ہیں، اللہ مجھے اولاد دینے والا مانتے ہیں نا، پھر ہم کیوں بھٹکتے ہیں ادھر ادھر؟ ہم قولی طور پہ زبانی جو ہے نا، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ یہ سب کچھ کرتا ہے. لیکن اگر ہم سوچیں، کیا دلی طور پہ بھی ہم مانتے ہیں؟ کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں یہ شک تو نہیں آتا کہ پتہ نہیں، چلو میں کسی اور سے بھی کہہ دیتی ہوں، کسی اور کے پاس بھی مجھے جانا چاہیے، اللہ سے تو بڑا میں نے مانگ لیا، بڑا رو لیا اللہ کے آگے، چلو اب میں کہیں اور بھی جا کے کسی اور سے بھی کہتی ہوں. یہ نہیں آنا چاہیے. اکثر سنا جاتا ہے کہ اللہ سے میں مانگ مانگ کے تھک گئی ہوں، اللہ سے ہم نے رو لیا، میں نے اللہ کے آگے بڑا رویا ہے، بڑا تڑپا ہے، لیکن اب مجھے کہیں اور جانا چاہیے، کسی اور کا در کھٹکانا چاہیے. نہیں، سمجھ لیں جب آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی، آپ نے عمل کر دیا، اس کا مطلب آپ کا ایمان ہی نہیں ہے اللہ پہ. جو سب سے بڑی چیز ہے، جو سب سے بڑا سٹیپ ہے، وہ کیا ہے؟ ایمان باللہ. اس کے بعد باقی ہیں آمنت باللہ، اس کے بعد کیا ہے؟ وملائکہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے کر آنا. ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اگر میں کوئی برائی کرنے لگی ہوں تو میرے اللہ نے 2 فرشتے کرام اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں، مقرر ہیں، ہمارے شولڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لکھی جا رہے ہیں. آپ نیکی کرتے ہیں لکھ رہے ہیں، برائی کرتے ہیں لکھ رہے ہیں. اللہ نے جس ڈیوٹی کے لیے ان کو نافذ کیا ہے وہ ہر کام کرتے ہیں. ہم فرشتے نہیں ہیں. آپ سے غلطی بھی ہوگی، آپ سے گناہ بھی ہوگا، لیکن اس پہ ڈٹ نہیں جانا، اس پہ لگے نہیں رہنا، بلکہ فوراً اللہ سے توبہ کریں. آمنت باللہ، سیکنڈ کیا ہے؟ وملائکہ، اور تھرڈ کیا ہے؟ وکتبہ، اور اس کی کتاب پر ایمان، کتابوں پر ایمان لے کے آنا، ساری کتابوں پہ. یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ پہلی توراہ جو ہے وہ ہم اسے نہیں مانتے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم زبور کو نہیں مانتے جی ہم مسلمان ہیں، ہم انجیل کو نہیں مانتے جی ہم مسلمان ہیں. ہم سب کو مانتے ہیں، کسی ایک کا انکار نہیں کر سکتے، چاہے ابھی تبدیلی ہو گئی ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اس پر ہمیں آج بھی بلیو ہے. ان سب کتابوں پہ ہمیں یقین ہے. ابھی تو ہمیں پتہ چینجنگ ہو گئی ہے نا. اور قرآن پر جو ہماری آخری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری کتاب جو نازل ہوئی، اس پر ہمیں یقین ہے، اس کے ساتھ ہم بالکل یقین رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وَهُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ کتاب کیا ہے؟ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. تو متقی جو ہے کون ہے؟ کون ہوتا ہے متقی؟ کوئی بتائے گا؟ ہاتھ کھڑا کرے.
اور اب ایک عام مسلمان بھی اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، اگر دیکھا جائے اس کسی سے بھی پوچھیں گے، کسی بھی مسلم سے پوچھیں گے، وہ کہیں گے میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، اوکے اللہ کے احکام پہ چلے۔ اور تقوی کی ایک ڈیفینیشن یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی تقوی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ گناہ سے بچنا، گناہ سے بچنا، اور گناہ کیا ہے؟ ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو آپ کے دل میں کھٹکتا ہے، اس سے بچنا۔ تقوی کیا ہے؟ بچنے کو کہتے ہیں۔ کوئی بھی برائی کرنے لگے نا فوراً اس سے بچیں۔ غیبت کرنا ذہن میں آیا ہے، بڑی اچھی لگتی ہے، دلچسپ لگتی ہے کہ اس کی غیبت کریں، اب دل سکھ تو کرنا ہے نا، ہوتا ہے نا کبھی انسان بوجھل ہو جاتا ہے، بڑا بوجھل ہو جاتا ہے، لیکن دل سکھ تو ہونا ضروری ہے نا، ورنہ تو کیا ہوتا ہے، ڈپریشن ہو جاتا ہے، یہی ہم کہتے ہیں نا۔ تو اب دل کر رہا ہے غیبت کرنے کو، ہے تو غیبت نا، لیکن اگر دوسری صورت میں ہم دیکھیں کہ غیبت کرنے سے کیا ہمیں نیکی ملے گی یا گناہ ملے گا؟ اور یہ ہمیں پتہ ہے گناہ کیا ہے، پتہ ہے نا، بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے، اور کیا ہے؟ ایسے ہے جیسے اپنے بھائی کا گوشت کھانا، بڑا ہے نا، اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ نہیں دل سخت ہونا چاہیے، دل ہولا ہو جائے گا، اس کے باوجود ہم کرتے ہیں۔ یہ نہیں، غیبت کرنے لگے فوراً نہیں، جب آپ کو یہ دل میں آئے نا کہ میں نے دل سخت کرنا ہے، لیکن اس میں اگر کسی کا دل ہرٹ ہوگا فوراً بچ جائیں، یہی تقوی ہے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ تقوی کیا ہے، انہوں نے بڑی پیاری اس کی مثال دی، انہوں نے کہا کہ آپ کا گزر بسر کبھی ایسی جگہ پہ ہوا ہے جہاں کانٹے ہوں؟ آپ پھول والی جہاں پہ پھول لگے ہیں، روزز والے چلے جائیں روز توڑنے تو کانٹے لگے ہوتے ہیں نا، آپ نے ریشم کا سکارف، ریشمی کپڑے پہنے ہوں اور بالکل دونوں طرف پہ روزز لگے ہوں، آپ گھسیں گے تو کیا ہوگا؟ کانٹے لگیں گے، اوبیسلی وہاں کانٹے آپ کے کپڑوں کو لگیں گے، آپ کے جسم کو لگیں گے، آپ کے ریشمی لباس کو خراب کر دیں گے۔ آپ جانے کی کوشش کریں گے ایسے خوبصورت کپڑے پہن کے؟ نہیں جائیں گے نا۔ اب جب وہاں آپ بچ کے، صحابی سے انہوں نے کہا کہ اگر آپ وہاں سے کانٹے دار جگہ سے گزریں گے تو کیسے گزریں گے؟ کانٹے ہیں دونوں سائڈوں پہ، کیسے گزریں گے؟ انہوں نے کہا دامن بچا کے گزروں گا، اپنے آپ کو سمیٹ کے گزروں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایسے ہی گناہوں سے بچنا، گناہ بڑے ہوں گے، عام آپ کے سامنے ہمیں لگیں گے انہیں گناہ ہیں، دنیا آپ دیکھیں کھلی ہے، آپ کو کوئی ادھر گناہ کرنے والا ملے گا، کوئی ادھر، کوئی کچھ کہنے والا، کوئی کچھ کہنے والا۔ گناہ کا جو بازار ہے وہ ہمیں حسین بن کے نظر آئے گا، خوبصورت بن کے نظر آئے گا، لیکن اس سے بچنا یہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ ٹھیک ہے، اب باقی ساری چیزیں چھوڑ دینی ہیں، ایمان باللہ، یہ ساری چیزیں یہ تو ہے نا، ان پہ تو آپ نے بلیو رکھنا ہی رکھنا ہے۔ تقوی کی ڈیفینیشن آپ یاد رکھ لیں، تقوی کیا ہے؟ بچنا۔ کس سے بچنا؟ گناہوں سے۔ اور گناہ کیسے پتا چلے گا آپ کو گناہ کیا ہے؟ مہا کفی صدرک، جو آپ کے دل میں کھٹکے گا نا وہ تو گناہ ہے، بس یہ یاد رکھ لیں۔ کوئی بھی برائی کرنے لگے نہیں جی یہ نہیں کرنی، کیوں؟ آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ یہ گناہ ہے۔ اچھا جی، ایمان جو ہے، ایمان ایک ہے باللسان، ایمان باللسان، زبان پہ ہم سارے ہمیں پتہ ہے ایمان ہے، جیسے سر عام ہوتا ہے ایمان کہ ہم کہتے ہیں ایمان باللہ، ایمان کتابوں پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان، آخرت کے دن پہ ایمان، سب پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے ایمان باللسان۔ ایک ہے ایمان بالیقین۔ کیا ہمیں ایمان بالیقین ہے ہمیں ایمان بالیقین؟ قرآن پڑھتے ہیں ہم، قرآن پڑھتے ہوئے
جو کچھ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اس گناہ سے بچنا، اس برائی سے بچنا، یہ کرو گے تو اس طرح ہوگا، کسی کا مذاق نہیں اڑانا، ٹھیک ہے، پھر بھی انسان دوسرے کا مذاق اڑائے، پھر بھی وہ کرتا جائے، پھر بھی ہم کہیں کہ ہم تو مومن ہیں، تو کیا ہم مومن ہوں گے؟ کیا مومن ہوں گے؟ نہیں، بالیقین ہمیں یقین ہی نہیں ہے، ہمیں اس بات کا یقین نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں اور جو کچھ انہوں نے فرمایا وہ بالکل صحیح ہے، ان سے بڑھ کر اور کوئی صادق اور امین ہے ہی نہیں۔ جب یہ یقین ہوگا اور پھر ہمیں ان کے فرمان جو انہوں نے فرمایا ان پہ پھر عمل کریں گے، پھر آپ سمجھیں کہ آپ مومن ہیں۔ ظاہری جو اسلام ہے وہ تو ہر ایک بندہ، ظاہری جو اسلام ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سلامتی کا دین ہے، سلامتی کا دین آپ کو سلامتی سکھاتا ہے۔ اب جو ہے ایمان جو عقیدے کا ہے، بالیقین جو ہے وہ ہوتا ہے مومن، امن والا۔ تو جب آپ یعنی امن والے ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، یقین رکھیں گے، اس وقت آپ پھر اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب یقین ہوگا تب کوشش ہوگی۔ باقی ہر مسلمان تو دعویٰ کرتا ہے کہ میں آمنت باللہ و ملائکہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیر و شر۔ کیا ہمیں تقدیر پہ پتہ ہے؟ ہماری تقدیر جو کچھ اللہ نے لکھ دی ہے ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں؟ اکثر لوگ نہیں کرتے۔ تو اللہ نے جو تقدیر لکھ دی چاہے اچھی ہے یا بری ہے، تقدیر پہ ایمان لانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اب دیکھیں ایمان کی مٹھاس ہوتی ہے۔ آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ ایمان بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے؟ ہوتا ہے کبھی پتا چلتا ہے؟ فون کی بیٹری لو ہو جی آپ کو جب ایمان بڑھتا ہے تو آپ قرآن کی طرف زیادہ ہوتے ہیں، نمازوں کی طرف، دعاؤں کی طرف، جب نہیں تو پھر پیچھے سے ہٹ جاتے ہیں، ایسی محفلوں میں جانا چھوڑ دیتے ہیں، یہ فرق پڑتا ہے۔ پھر آپ کے آگے کام آ جائیں گے، ہائے میرا کام پڑا، ہائے میری طبیعت خراب، ہائے مجھے فلو ہو گیا، ہائے میرے پاس بچے ہیں، مطلب 100 طرح کے آپ کے پاس نا شیطان نے پورا جال بننا ہے، آپ کو ٹریپ کرنا ہے، آپ کو پوری طرح سے کرے گا۔ کوئی نہ کوئی ایکسکیوز آپ کے پاس ہوگا، ضرور ہوگا۔ لیکن اگر آپ کو لگے کہ میرے میں تھوڑی سی بھی سستی آ رہی نا، دین سے میں دور ہو رہا ہوں، اس کا مطلب آپ کا ایمان کم ہو رہا ہے۔ جیسے آپ کا فون ہے، سیل فون لے لیں، اس کی بیٹری لو ہو جائے، چلو 50 پہ آ گئی، ہم کہتے ہیں چلو کوئی نہیں ابھی تو اور ہے، ہو جائے گا گزارا۔ جب آ جائے 15 پہ تو کیا ہوتا ہے؟ جب 15 پہ آ جاتا ہے تو نوٹس آ جاتا ہے کہ آپ کی بیٹری لو ہو گئی ہے، آتا ہے نا 15 پہ۔ تو جب 15 پہ آ جاتا ہے آپ کو نوٹس مل جاتا ہے کہ بیٹری آپ کی لو ہے، تو کبھی ہمیں ملا ہے کہ ہمارے ایمان کی بیٹری لو ہے؟ کبھی نوٹس ہوتا ہے آپ کو؟ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کو ریمائنڈر ملتا ہے، جب آپ کو کوئی بتاتا ہے کہ آپ کی بیٹری لو ہے، اس کو آپ نے بوسٹ کرنی ہے، اور کیسے کریں گے؟ جب آپ بتاتا کیسے ہے؟ جیسے جب آپ کو کوئی تبلیغ کرتا ہے، جب آپ کو کوئی سمجھاتا ہے، جب آپ قرآن کی محفل میں جاتے ہیں، پھر آپ کی بیٹری کو وہ اپ ہوتی جاتی ہے۔ جتنا آپ دھیان سے سنیں گے، لگن سے سنیں گے، شوق سے سنیں گے، آپ کی نیت ہوگی کہ آئندہ سے میں نے پوری کوشش کرنی ہے، اس وقت آپ کی بیٹری دیکھیے گا ہائی ہوتی جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے الایمان یزید و ینقص، ایمان جو ہے بڑھتا بھی اور کم بھی ہوتا ہے۔ تو بڑھے گا کب؟ جب آپ اچھی محفل میں بیٹھیں گے، جب آپ قرآن پڑھیں گے، سمجھ کے پڑھیں گے، اس پہ غور فکر کریں گے، جب آپ کسی کی بات سنیں گے، کسی عالم کی، کسی حافظ کی، جب ان کے پاس بیٹھیں گے، کوئی اچھی بات کر رہا ہوگا، کوئی جیسے ماں ہے وہ بچوں کو سمجھاتی ہے، تو ایمان تھوڑا سا بچے بھی تھوڑا سا نا وہ پھر دین کی طرف، اسلام کی طرف، اچھائی کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ہم اپنے بچوں کو کھلا چھوڑ دیں، کچھ بھی نہ کہیں، کوئی لیکچر نہ کریں، تو کیا ہوتا ہے؟ نافرمان ہوتے جاتے ہیں۔ آج کل کا جو دور ہے وہ تو یہی ہے نا، جو باہر دیکھیں گے وہی کریں گے۔ لیکن جب آپ دیکھتے ہیں نہیں اب حد ختم، میری حد ختم ہوگی، اب میں نے ان کو لیکچر دینا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ وہی بچوں کو دیکھتے ہیں، ان میں چینجنگ آتی جاتی ہے۔ جیسے جیسے آپ ان کو لیکچر دیتی ہیں، آپ ان کو سمجھاتی ہیں، آپ ان کو پیار سے بٹھاتی ہیں،
اس ٹائم ان کے اندر سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اسی طرح سے جب آپ دین کی طرف آتے ہیں تو ایمان بڑھتا جاتا ہے. قرآن پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, آپ کسی کی بات سنتے ہیں, تراویح پڑھتے ہیں, قیام کرتے ہیں, تو اس سے آپ کا ایمان بڑھتا جاتا ہے. کم کیسے ہوتا ہے؟ کوئی گناہ کا کام کر دیا, کم ہونا شروع ہو جائے گا. اب اس پہ توبہ نہیں کی, گناہ کا کام اور کرتے گئے اور کرتے گئے, اور حسین لگتا گیا, خوش ہوئے, میں نے بڑا مار کا مارا ہے, کرتے گئے. ایٹ دا اینڈ کیا ہوگا کہ وہ جو آپ کا دل ہے نا بند ہو جائے گا. اس پہ جب ایک بندہ گناہ کرتا ہے نا, حدیث میں آتا ہے ڈاٹ لگ جاتا ہے, ٹھیک ہے, گناہ کرتا ہے آپ کے دل پہ ڈاٹ لگ جاتا ہے, پھر دوبارہ گناہ کیا, پھر ڈاٹ, جتنے گناہ کرتے ہیں ڈاٹ لگتے جاتے ہیں. آخری گنجائش, اور توبہ نہیں انسان کرتا. اینڈ پہ جب اس نے توبہ کا دروازہ بند, جب آپ کا آخری ڈاٹ بھی جو لگ جاتا ہے, دل سارا سیاہ ہو چکا ہے, سیل ہو جاتا ہے. پھر جب سیل ہو جاتا ہے پھر کوئی اچھائی کی بات دل میں نہیں گھستی, جو مرضی کو دوسرا لیکچر دے لے, کہتا نہیں میں صحیح ہوں. پھر آپ کی کوئی بات, چاہے آپ کتنے لیکچر دیں, آپ قرآن کی آیات پڑھ سنائیں, جو مرضی کریں, وہ سیل لگ چکی ہے نا. تو اس لیے کوئی بھی گناہ کا ہو جاتا ہے, انسان تو غلطی سے ہے بنا ہے نا, نسیان سے ہے, غلطی کرتا ہے, بھولتا ہے, بھٹک جاتا ہے, لیکن اس پہ ڈٹے نہیں رہنا. فوراً جب آپ کا دل آپ کو بیل کر رہا ہے نا, دستخط دے رہا ہے کہ کچھ ہو گیا, آپ نے برا کیا ہے, تو پھر کیا کرو, دروازے کو کھولنا چاہیے نا, توبہ کریں. توبہ استغفار کریں گے تو سارے گناہ جو ہیں وہ دھل جائیں گے. ایک روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, 3 باتیں جس کسی میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس پالے گا. ہم سارے چاہتے ہیں نا ایمان ہمارا اتنا زیادہ ہو, ہر چیز ہمیں اچھی لگے, مٹھاس. تو کیسے؟ وہ ایک ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سے زیادہ اس بندے کے سامنے محبوب ہوں. اللہ کی بات پہ وہ کمپرومائز نہ کرے, قرآن پہ کمپرومائز نہ کرے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ کمپرومائز, یہ نہ کوئی دوسرا کہہ دے کہ نہیں ایسے, وہ اس کے خلاف نہ جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف نہ جائے, اتنا اس کو پیار ہو. اب میں اسی میں آگے میں اس میں بات کرتی ہوں. میں صبح پڑھ رہی تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا, تو اب جب میں نے پڑھا تو اس میں آپ یہ سب کے سامنے بڑا مشہور ہوگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو کتنا اس وقت ان کی تڑپ کا اندازہ اس وقت لگایا گیا, کتنا تڑپتے تھے. کیا انہوں نے اذان کہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد؟ چھوڑ دی تھی نا, اور وہ شام کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے تھے کہ میں کس منہ سے اذان کہوں گا. جو اس وقت میں جب اذان کہتا تھا تو میرے محبوب تو میرے سامنے ہوتے تھے. جب میں کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ, تو میرے رسول تو میرے سامنے ہوتے تھے اور ان کا میں چہرہ دیکھتا تھا. اب میں کیسے اذان کہوں گا, میرے محبوب تو میرے سامنے ہی نہیں ہوں گے. وہ شام چلے گئے تھے, مدینہ چھوڑ دیا انہوں نے. کہتے ہیں ایک دفعہ جب شام میں 1 سال گزر گیا تو انہوں نے خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے اور کہتے ہیں کہ بلال تم نے مجھے یاد کرنا ہی بھول گئے ہو, مجھے کبھی ملے ہی نہیں ہو, تم کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں جب میں اٹھا تو میں نے دیکھا یہ تو خواب ہے اور میرے نبی مجھے بلا رہے ہیں. وہاں سے مدینہ آئے. جب مدینہ آتے ہیں تو پھر ڈھونڈ رہے ہیں کہ میرے نبی کہاں ہیں, کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں, یعنی محبت کا یہ عالم ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہری بات ہے وہ دنیا میں نہیں ہے. پھر ان کی قبر پہ جاتے ہیں اور جا کے وہیں پہ بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں. وہیں جب ہوش آتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ آپ سارے لوگ اکٹھے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں یہاں پہ نہیں رہ سکتا. میرے نبی تو مجھے خواب میں آ کے ملے ہیں, مجھے کہتے تھے کہ مجھے ملو, تم کدھر چلے گئے ہو, تو میں اب کس کو ملوں,
میں نے تو جب بھی دیکھتا تھا میں اپنے نبی کو اپنے پاس پاتا تھا. اب کیا ہوا کہ صحابہ نے کہا کہ بلال تم اذان دو، ہم تمہاری اذان سننا چاہتے ہیں. کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا. اب صحابہ نے کہا کہ ان کو پیار ہے حضرت حسن اور حسین سے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیارے تھے، تو یہ بھی جب وہ ریکویسٹ کریں گے تو یہ اذان کہیں گے. اب سب نے صحابہ نے حضرت حسن حسین کو بلایا، حسین سے کہا کہ آپ ان سے کہیں کہ آپ اذان کہیں. انہوں نے ہاتھ پکڑا اور مسجد نبوی کی چھت پہ لے گئے اور وہاں کھڑا کر کے تو کہا اب آپ اذان دیں. اب انہوں نے کہا کہ آپ نبی کے پیارے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے تھے میرے دل کا ٹکڑا ہے، تو آپ ان کے دل کے ٹکڑے ہو تو میرے لیے بھی محبوب ہو. تمہاری بات اگر نبی یہاں ہوتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ آپ کی بات نہ ٹالتے، وہ آپ کی بات کو پورا کرتے. تو لہٰذا میں آپ کی بات رد نہیں کروں گا. انہوں نے اذان کہی. جیسے ہی اللہ اکبر آواز بلند ہوئی اور کہتے ہیں کہ عورتیں، مرد، بچے، ہر ایک بندہ باہر آ گیا کہ سال بعد ہم جس کی یہ وہ آپ نے بھی اللہ اکبر تو اللہ اکبر جیسے ہی کہا تم سارے باہر آ گئے. انہوں نے کہا کہ 1 سال بعد ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ اذان سنی تھی، اب 1 سال بعد ہمیں جا کے تو یہ آواز سنائی دی ہے. جب باہر آ کے دیکھا تو حضرت بلال نے جہاں ہی اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، وہاں ہی جب چہرہ موڑا تو میرے محبوب تو میرے سامنے نہیں ہے، وہیں وہ. اور کہتے ہیں کہ لوگوں کی چیخیں تھی، رو رو کے نڈھال ہو رہے تھے. اتنی چیخیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہوتے تھے. اس وقت وہ بے ہوش ہو کے گر گئے، بے ہوش ہو گئے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں ایسے آنسوؤں سے بھری ہوئی ہے، صحابہ کی ہچکیاں بندھی ہوئی، اونچی اونچی رو رہے ہیں کہ یہ وہ اذان جو بلال دیتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے میں موجود ہوتے تھے، آج نہیں ہے. جب ہوش آتا ہے تو کہتے کہ میں یہاں نہیں رہ سکتا، میرے میں ہمت نہیں ہے، میں جتنی کوشش کروں میں یہاں نہیں رہوں گا. تو جہاد کے لیے پھر شام واپس چلے جاتے. تو کہتے وہیں پہ ان کی وفات ہوئی تھی، شام میں ہی. دیکھیں محبت کا یہ عالم، اتنی تڑپ. تو جب ایمان انسان کا بڑھتا ہے نا تو پھر نیکی کرنے کا جوش آتا ہے، آپ کا دل کرتا ہے. آپ کو کوئی چیریٹی کا کہتا ہے نا تو آپ کا دل کرتا ہے میں سب کچھ قربان کر دوں. کبھی ہوتا ہے اس وقت آپ کا دل کر رہا ہے میں سب کچھ دے دوں. جب آپ کا ایمان اتنا بڑا ہوتا ہے نا، تھوڑی دیر بعد جب آپ کا ایمان کوئی گناہ ہو جاتا ہے انسان کے، غلطی، کوئی چغلی، کوئی غیبت، کوئی حسد، پھر کہتا ہے ایمان کم ہو جاتا ہے. وہی جو آپ کا دل ہوتا ہے نا اسی محفل میں بیٹھے بیٹھے میں سب کچھ لٹا دوں اللہ کی خاطر، وہ تھوڑی دیر بعد کم ہو جاتا ہے. پھر کہتے ہیں نہیں اب تھوڑا سا دے دیتی ہوں، چلو زیادہ نہیں تو چلو میں اتنا کچھ دے دیتی ہوں. تو یہ صورت حال ہے. تو کس کو دینا چاہیے جب ایمان بڑا سب کو دینے کو دیتا ہے، اس کو دے دو. دیکھیں کہ ایمان کا بتا رہی ہوں کہ ایمان بڑھتا بھی ہے. اس کو بڑھنا جتنا آپ نیکیاں کرتے جائیں گے بڑھتا جائے گا، جتنی آپ نیکیاں کرتے جائیں گے بڑھتا جائے گا. جیسے گناہ تو مقصد یہ ہے تقوی اختیار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 راہیں دی ہیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، 2 راستے دیے ہیں، رائٹ اینڈ رانگ. اٹس یور چوائس، کون سا راستہ آپ نے اختیار کرنا ہے. اللہ نے ہدایت دی ہے، اللہ نے بتا دیا ہے کہ کون سی آپ نے کیا کرو گے تو کس راستے پہ جاؤ گے. اور اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اسے راستہ دکھایا چاہے وہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا بنے. تو یہ انسان کے اختیار میں. جب کفر کرنے والا بنے گا تو ایمان ڈاؤن ہوتا جائے گا، جب شکر کرنے والا بنے گا تو ایمان بڑھتا جائے گا. تو اس لیے
ایمان کو کم نہیں ہونے دینا، جس طرح ہم اپنے فون کی بیٹری کو کم نہیں ہونے دیتے، اس طرح سمجھے ہم نے اپنے ایمان کو بھی کم نہیں ہونے دینا، اس کو بڑھانا ہے، نیکیاں کرتے جانا ہے۔ اسی طرح سے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی فحش کام ان سے ہو جائے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے، اس سے وہ اپنے قصور کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو۔ اور وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ دیدہ دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ جو گناہ معاف اللہ کر سکتے، انسان کو پتا ہے کہ اللہ جو بھی میں گناہ کرتا ہوں تو اللہ سے جب معافی مانگتا ہوں تو اللہ ہے جو معاف کرنے والا ہے۔ تو اس لیے انسان سے جب کوئی غلطی ہو جائے، اب گناہ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اپنے نفس پر کیا کرتا ہے، ظلم۔ اب انسان گناہ کرتا ہے تو اپنے نفس کے لیے برا کرتا ہے، اس میں اللہ کی رحمت یا اللہ کی شان میں ذرا برابر بھی وہ اس کو نقصان نہیں، کمی نہیں کر سکتا۔ کیا کر سکتا ہے انسان؟ وہ چاہے جو مرضی اللہ کے خلاف بولتا جائے، کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو گویا اپنے نفس پہ وہ کیا کرتا ہے، ظلم کرتا ہے۔ تو اللہ نے اس کو ظلم یعنی گناہ کرنے کو ظلم کے ساتھ کیا ہے کہ او ظلموا انفسهم ذکر اللہ، اس کو کیا کریں، وہ اللہ سے اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، قرآن پڑھے، ایسی محفل میں جائے اور اللہ سے استغفار کرے۔ جو اس نے گناہ کر دیے اللہ سے بخشش مانگے، تو اللہ تعالیٰ کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر کوئی اور معاف کر سکتا ہے آپ کو؟ آپ تو اللہ کے پاس ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے جائیں تو اللہ 100 دفعہ معاف کرنے کو تیار ہے۔ اگر ہم نے کسی اپنے یا کسی غیر کے ساتھ کوئی برا کیا ہو تو ہم 100 دفعہ بھی معافی مانگیں گے، وہ آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اللہ آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اللہ تو کہتا ہے آؤ میرے گھر پہ آؤ، حل من مستغفر، ہے کوئی استغفار مانگنے والا، معافی مانگنے والا، میرے پاس آئے میں اس کو معاف کروں گا۔ کوئی رزق مانگنے والا ہے، آئے میں اس کو رزق دوں گا۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ گناہگار گناہ کر کے میرے پاس آئے، میں اس کو معاف کر دوں۔ تو اسی طرح سے گناہ کر کے تڑپ جانا چاہیے۔ گناہ ہو جائے تو تڑپنا کس طرح ہے؟ حضرت ابو لبابہ انصاری تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے ایک راز فاش کیا تھا۔ وہ راز کیا تھا؟ بنو قریظہ یہودیوں کی ایک جماعت تھی، ان کے خلاف آپ وسلم جہاد کے لیے جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ انہوں نے وہ راز جا کے یہودیوں کو بتا دیا کہ اس طرح سے آنے والے ہیں آپ وسلم، یعنی تمہارے خلاف اب جنگ شروع ہو رہی ہے۔ جب یہ اس نے راز فاش کیا تو اس کے بعد اس کو افسوس ہوا، ندامی ہوئی کہ میں نے یہ غلط کیا ہے، پریشان ہوا۔ اب ظاہری بات ہے خلاف ورزی کس کی ہے؟ آپ وسلم کی۔ اب اس کو جب احساس ہوا کہ میں نے اپنے نبی کے خلاف یہ سازش کی ہے، تو انہوں نے اتنا اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگنا شروع کی۔ ان کو پتا چلا کہ ایسے کوئی معافی نہیں ملنے والی۔ انہوں نے جا کے مسجد نبوی کے ساتھ ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا۔ کہتے ہیں 9 دن تک کچھ نہ کھایا نہ پیا، ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھے رکھا کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف نہیں کریں گے نا، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اب 9 دن گزر چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ آپ وسلم نے صحابہ کو کہہ دیا کہ اس بندے کو چھوڑ دو، جا کے اس کے لیے خوشخبری ہے، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، میں نے بھی معاف کر دیا۔ صحابہ جا کے خوشخبری سناتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کہا نہیں، مجھے نہیں کھولنا، جب تک میرے نبی آ کے مجھے نہیں کھولیں گے میں تب تک نہیں جاؤں گا، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ یعنی دیکھیں گناہ کر کے تڑپ ہونی چاہیے، جب تڑپ ہوگی اسی وقت اللہ تعالیٰ آپ کی وہ اس وقت سنیں گے۔ ویسے آپ 100 دفعہ ہاتھ اٹھا کے کرتے رہے اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن آپ کے وہی بات نا کہ ہم زبان سے کرتے ہیں، ایمان باللسان ہے ہمارا ایمان باللسان ہے، بالیقین نہیں ہے۔ جب یقین کے ساتھ کریں گے، تڑپ کے ساتھ کریں گے،
جیسے بچے کو تڑپ ہوتی ہے نا تو وہ روتا ہے، وہ کیا کیا کچھ کرتا ہے، اس طرح سے جب اللہ سے مانگیں گے نا، بچہ بن کے مانگیں گے، تب اللہ سنتا ہے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا اور آ کے انہوں نے کھولا تو معاف کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو دیکھیں تڑپ ہونی چاہیے، گناہ کر لیں، ریگریٹ ہو، تڑپ ہو، ندامت ہو، اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش ہو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ سبحانک اللہم وبحمدک نستغفر ونتوب الیک۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سورہ ہجر میں فرماتے ہیں وقال ومن یقنت من رحمت ربہ الا الضالون۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا تھا کہ اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں، تو اس طرح لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے آگے، اللہ کے حضور دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔